اللہ تعالیٰ نے قریش کے لیے مانوس کر دیا تھا، آسانی کر دی تھی سفر کے اندر۔ سال میں 2 دفعہ یہ سفر کرتے تھے، گرمیوں میں بھی سفر کرنا ان کے لیے آسان اور سردیوں میں بھی ان کے لیے سفر کرنا آسان کر دیا تھا۔ جس گھر کی وجہ سے ان کے اوپر نعمتیں اور برکتیں آ رہی ہیں، اس گھر کے رب کی عبادت کریں، شرک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو شرک کی غلاظت سے بھی پاک کرے۔ جس کا قافلہ نکلتا ہے اس کو لوٹ لیا جاتا ہے، لیکن قریشیوں تمہارا قافلہ جاتا ہے تمہیں تو کوئی نہیں لوٹتا، تمہاری تو لوگ حفاظت کرتے ہیں، تمہاری عزت کرتے ہیں، کیونکہ تم خانہ کعبہ کے متولی ہو۔ تمہیں خوف سے بھی اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم خوف۔ الحمد للہ رب العالمین، اصلی و اسلم علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اپنے ہفتہ واری درس میں جمع ہوئے ہیں اور اس میں آج ہم 2 صورتیں، سورہ فیل اور سورہ قریش، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے ان کی تلاوت بھی سماعت فرمائی۔ پہلے ہم سورہ فیل کو لیتے ہیں، اور ان دونوں صورتوں کے حوالے سے یہ بات جو ہے بہت مشہور بھی ہے، اور یہ صورتیں اس چیز پہ دلالت کرتی ہیں کہ یہ مکہ میں ہی نازل ہوئی ہیں، کیونکہ دونوں میں قریش کا ذکر ہے اور اس واقعے کا ذکر ہے جو مکہ میں ہی جو ہے وہ رونما ہوا تھا، وہ سورہ قریش ہے۔ اسی کے ساتھ ایڈجسنٹ صورت ہے، اور یہ صورت بھی قریش کے ہی بارے میں، اس کا پہلی آیت ہی جو ہے وہ قریش کے بارے میں ہے، اور صورت نمبر 106 ہے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قریش کے اوپر اپنی جو نعمتیں نازل کی تھیں اور ان کو جو فوائد حاصل تھے اس خانہ کعبہ کی وجہ سے، اس کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہاں پہ یہ سورت شروع ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش۔ لإیلاف، ایلاف کا مطلب ہوتا ہے مانوس کر دینا، محبت پیدا کر دینا، کسی کام کے لیے آسانی ہو جانا۔ فی قریش، ہم نے قریش، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے مانوس کر دیا قریش کو، اللہ تعالیٰ نے قریش کے لیے مانوس کر دیا تھا، آسانی کر دی تھی سفر کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو قریشی لوگ تھے اس زمانے کے، ان کا گزر بسر تجارت کے اوپر ہوتا تھا، یہ بزنس کرتے تھے، کیونکہ مکہ کی وادی کو ابھی بھی آپ دیکھ لیں، وہاں پر کوئی پھل نہیں اگتا، وہاں پر کوئی سبزی نہیں اگتی، اور وہ سارے کا سارا جو ان کی اکنامک سسٹم ہے وہ بیس کرتا ہے بزنس کے اوپر۔ وہ چیزیں لا کر بیچتے ہیں یا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر بیچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک دور تھا کہ جب قریش جو تھے ان کے ہاں تجارت بھی نہیں ہو رہی تھی اور بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ یہ دور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا سے بھی پچھلا دور، قصی بن کلاب۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیچھے انسیسٹرز کی چین چلتی ہے وہ کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب۔ تو یہ 7 چینز پیچھے جا کر
قصی بن کلاب جو تھے، انہوں نے ایک پورا بزنس پلان بنایا تھا کہ کس طریقے سے ہم اس جگہ کو، خانہ کعبہ کا جو علاقہ ہے، مکہ کی جو حدود ہیں، ان کو ہم بزنس کے لیے استعمال کریں۔ وجہ یہ تھی کہ یہاں پر ہر قبیلے کے لوگ آتے تھے، مختلف علاقوں کے لوگ آتے تھے، اور خانہ کعبہ میں حج کے لیے بھی آتے تھے، وہاں پر عبادت بھی ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کی۔ تو انہوں نے ایک بزنس پلان بنایا کہ ہم یمن اور شام کا سفر کیا کریں اور وہاں پر سے چیزیں لا کے ادھر کی ادھر بیچیں، کیونکہ ایک علاقہ ٹھنڈا تھا، جو نیچے کا علاقہ تھا، یمن کا علاقہ تھا، جنوب کی طرف کا علاقہ تھا، وہاں پر گرم علاقہ تھا، اور جو اوپر کا شام کا علاقہ تھا وہ ٹھنڈا علاقہ تھا۔ تو یہ کیا کرتے تھے، گرمیوں میں اوپر کی طرف سفر کرتے تھے اور سردیوں میں نیچے کی طرف سفر کرتے تھے، اور چیزیں لاتے اور بیچتے تھے۔ اس طرح سے یہ بہت زیادہ، تو گرمی سال میں 2 دفعہ یہ سفر کرتے تھے، گرمیوں میں بھی سفر کرنا ان کے لیے آسان، اور سردیوں میں بھی ان کے لیے سفر کرنا آسان کر دیا تھا۔ رحلۃ الشتاء، سردیوں کا سفر بھی، والصیف، صیف جو سواد کے ساتھ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سمرز، گرمیاں۔ تو ہم نے ان کے لیے گرمیوں اور سردیوں کا سفر آسان کر دیا تھا۔ سردیوں کے اندر یہ یمن کی سائڈ پہ سفر کرتے تھے، اور گرمیوں کا جب موسم آتا تھا ٹھنڈے علاقے کی طرف سفر کرتے تھے، شتا وہ اوپر شام کی طرف۔ فَلْيَعْبُدُوا، اب اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کے لیے بزنس آسان کر دے، اس علاقے کے اندر اپنی نعمتیں بھیج دے، اس راستے کے لوگوں کے لیے بزنس آسان کر دے، جیسے آپ دیکھیں ہمارا ملک پاکستان جو ہے، اس میں کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، گیس یہاں پہ نکلتی، نمک یہاں پہ نکلتا ہے، کوئلہ یہاں پہ نکلتا ہے، پیٹرول یہاں پہ نکلتا ہے، سونا یہاں پہ نکلتا ہے، ہر نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں کے موسم بہت اچھے ہیں، ہر طرح کا موسم ہے، پہاڑی علاقے ہیں، ریگستانی علاقے ہیں، سمندر ہیں۔ تو جب اس طرح کی نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ عبادت ہوتا ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو، دعا کی عبادت ہو، نماز کی عبادت ہو، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم نے مانوس کر دیا تھا، اب وہ کیا کریں، فَلْيَعْبُدُوا، پس انہیں چاہیے کہ وہ اس رب کی عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا، پس انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب کی، هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی۔ کس گھر کے رب کی؟ خانہ کعبہ جو وہاں پہ تھا، جس گھر کی وجہ سے ان کے اوپر نعمتیں اور برکتیں آ رہی ہیں، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ آج ہمارے اوپر اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی اس ملک میں آ رہی ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا۔ اگر ہم اپنے گھر کو دیکھیں، یہ تو پورے ملک کی بات ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں کیا کیا نعمتیں نہیں ہیں، ہم کیا کیا کچھ نہیں کھاتے روزانہ۔ تو ہمیں کیا چاہیے، فَلْيَعْبُدُوا، ہم عبادت کریں اس رب کے گھر کی، رب هذا البیت، شرک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو شرک کی غلاظت سے بھی پاک کرے۔ ہمارے ملک میں بہت طرح کے لوگ شرک الٹے سیدھے کرنے لگے۔ تو جب اللہ کی نعمتیں ہوں تو اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا جاتا۔ نماز میں تو ہم کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن جب مسجد سے باہر نکلیں تو فلاں سے بھی مدد مانگ رہے ہیں، فلاں سے بھی مدد، فلاں بابا جی ہماری مدد کر دیں، فلاں ہماری بگڑی بنا دیں۔ پھر جب مسجد میں آتے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد، تو ہم پھر جھوٹ بولتے ہیں، ہم صحیح بات نہیں کرتے۔ تو جب اللہ کی نعمتیں ملیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے عبادت کر کے۔ فَلْيَعْبُدُوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا آرڈر دیا ہے کہ تم سفر کر سکتے ہو، تجارت تمہارے لیے آسان کر دی گئی ہے، جیسے ہمیں جابس مل گئی ہیں، بزنس مل گیا ہے، کھانے پینے کو چیزیں مل گئی ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اس گھر کی عبادت کرنی چاہیے۔ اچھا، اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورۃ مکہ میں ہی نازل ہوئی ہے، کیونکہ هَذَا الْبَيْتِ کا لفظ استعمال ہو کہ اس گھر کے رب، رب هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ الذی، جس نے کیا کیا ہے، اطعمہم، انہیں کھلایا،
من جوع، جب وہ بھوکے تھے. ایک وقت تھا اسی دور سے چند سال پہلے جب قصی بن کلاب نے اس طرح کی اکنامک ریفارم نہیں لے کے آئے تھے، لوگوں کی تجارت ختم تھی، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں، کہاں سے کھائیں، کہاں سے پئیں. اور عرب کے اندر یہ حال تھا کہ جو قافلہ باہر نکلتا اس کو لوٹ لیا جاتا تھا، خوف کا عالم تھا. اب جب حالات بہت بہتر ہو گئے اور ان حالات کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں اس علاقے میں ایسی برکتیں نازل ہوئیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر طرح کے پھل اور تجارت یہاں کے لیے کھول دی. یہ آیت نمبر 37 ہے سورہ ابراہیم کی، آپ پڑھیں اور کھولیں. کیا کہا؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کو ہر طرح کے پھلوں سے نواز دے ادھر کے لوگوں کو، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر ادا کریں. یہ ان کی دعائیں تھیں کہ اس علاقے کے اندر برکتیں ہی برکتیں نازل ہو رہی تھیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ رب ہے جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا، تم اس لیے اس کی عبادت کرو. اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور خوف میں تمہیں امن بخشا. ہر طرف ابھی بھی خوف کا عالم ہے کہ جس کا قافلہ نکلتا ہے اس کو لوٹ لیا جاتا ہے. لیکن قریشیوں تمہارا قافلہ جاتا ہے تمہیں تو کوئی نہیں لوٹتا، تمہاری تو لوگ حفاظت کرتے ہیں، تمہاری عزت کرتے ہیں کیونکہ تم خانہ کعبہ کے متولی ہو. تمہیں خوف سے بھی اللہ تعالیٰ نے نجات دی ہوئی ہے اور تمہیں نعمتوں سے بھی نوازا ہوا ہے. اپنے آپ کو ہم اگر دیکھ لیں، ان آیات کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں، اپلائی کریں اگر ہم، تو ہمارا کیا حال ہے؟ کچھ ہی سال پہلے جب یہ کرونا کی وبا آئی تو کیسا خوف کا عالم تھا کہ کوئی کسی سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھا، سلام نہیں کر رہا تھا، مل نہیں رہا تھا، ڈرا ہوا تھا، گھبرایا ہوا تھا. اس خوف کے بعد اللہ تعالیٰ نے امن عطا کیا، دوبارہ سے کاروبار چلنے لگے، بازار بھی کھولے، اسکول بھی کھولے، یونیورسٹیز کھل گئیں. اس خوف سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دی ہے نا. پھر ہم فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ کیوں نہیں کرتے؟ اس خوف میں تو ہر کوئی اللہ کو ہی پکار رہا تھا، اس خوف میں ہر کوئی اللہ کو پکار رہا تھا. جس طرح ابراہ لشکر لے کے نکلا تو ہر کوئی یہ کہنے لگا اس گھر کی حفاظت اللہ تعالیٰ ہی کریں گے، اسی کا گھر ہے. تب تو کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ لات بھی حفاظت کرے گا، منات بھی حفاظت کرے گا، عزا بھی، یہ جتنے بھی بت بنائے ہوئے تھے ان کو کوئی نہیں کہہ رہے کہ تم اس گھر کی حفاظت کرو. جو بت 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے ان کو تو کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ تم اس گھر کی حفاظت کرو. اس وقت سب ایک اللہ کو پکار رہے تھے. جب ابراہ کا لشکر آ رہا ہے کہ اس رب کا، اس گھر کا رب اس کی حفاظت کرے گا، تب یہ کہہ رہے ہیں. بالکل اسی طرح اپنے آپ کو دیکھ لیں، جب بیماری، تکلیف، مصیبت آتی ہے تو اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے، خالص ہو جاتے ہیں ہم اللہ کے لیے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں مخلصین لہ الدین، خالص ہو کے اللہ کو پکارتے ہیں. لیکن جب اس تکلیف سے باہر نکل جاتے ہیں، اس بیماری سے باہر نکل جاتے ہیں، اس خوف کے عالم سے باہر نکل جاتے ہیں، تو پھر لوگ کہتے ہیں فلاں نے مجھے بچایا جی، فلاں جگہ پہ دیگ چڑھائی تھی جی، فلاں منت مانی تھی اس نے شاید بچا لیا. تب اللہ سے منہ پھیر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ جس رب نے تمہیں کھانے کو دیا ہے بھوک کی حالت میں، جس رب نے تمہیں پینے کو دیا ہے، جس رب نے تمہیں خوف میں امن بخشا ہے، خوف سے بچایا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو. وہ جو توحید کے لیے بنایا گیا گھر، اس کے رب کی عبادت کرو. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ فلاں کے مزار پہ بھی جاؤ، فلاں جگہ پہ بھی جاؤ، فلاں جگہ پہ منت مانگو، فلاں جگہ پہ کرو. نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسی بات نہیں کی قرآن میں. سیدھی سادی بات ہے، ایک ہمارا رب ہے جس سے ہم نے مدد مانگنی ہے تکلیف میں، مصیبت میں، اور وہی ہمیں بچائے گا. یہی اس صورت کا جو ہے وہ خلاصہ ہے کہ جب ہمیں نعمتیں ملیں جیسے قریش کو ملی تھیں تو ہمیں رب کی عبادت کرنی چاہیے خالص ہو کر. ورنہ جتنا انسان اس شرک میں پڑتا چلا جاتا ہے اتنا اس کے دل میں اور خوف بڑھتا چلا جائے گا. اس کا ریورس پہلو یہ نکلتا ہے کہ جب اطمینان کی حالت آئے گی تو اس کے دل میں خوف اللہ تعالیٰ ڈالتا رہے گا. وہ پھر ایک بلی کے بھی سامنے سے گزرنے سے ڈرے گا. وہ تو پھر کوئی ستارہ بھی سامنے آ جائے گا تو ڈرے گا، ہائے آج میرا دن صحیح نہیں گزرے گا، ہائے آج تو یہ ستارہ، آج جو بلی آگے سے گزر گئی، آج جی یہ ہو گیا جی. ہوتا ہے نا. پھر انسان جب اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر ہر چیز سے ڈرنے لگ جاتا ہے.
ایک اللہ سے ہم لوگ ڈریں اور ایک اللہ کی عبادت کریں، یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس سورہ قریش کے اندر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔